گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے اوپر یہ بات واضح کی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات الگ ہے اور اللہ ایشور گاڈ دیوس خدا ایلی الگ ہے، وہ اپنے اس دعوے میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ ایسے کسی اللہ کا، کسی گاڈ یا ایشور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر گاڈ ہے، اللہ ہے، ایشور ہے، تو وہ یہ کائنات خود ہی ہے، اس کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بار پھر اسی پہلو کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو اللہ، گاڈ، ایشور، یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ تصور ہے، یہ تصور آیا کہاں سے؟ یہ تصور آیا یہاں سے کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب آپ جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں گے تو آپ کے سامنے تین وجود آئیں گے، یعنی تین وجود جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ نمبر ایک، یہ کائنات خود ہی جو کہ کریشن ہے۔ نمبر دو، جو دوسرا وجود ثابت ہوگا جس سے یہ کائنات بنی، یعنی مواد، میٹیریل، میٹر۔ نمبر تین، میٹیریل کو پروسیس کر کے کنورٹ کرنے والا کریشن میں، یعنی جسے انگلش میں کریٹر کہتے ہیں اور عربوں کی زبان میں خالق اور اردو میں بنانے والا۔ اب جو بنانے والا ہے اسے اللہ کہا گیا، اسے ایشور کہا گیا، اسے دیوس کہا گیا، اسے خدا، ایلی یا جو بھی نام دیے جاتے ہیں اسے یہ کہا گیا۔ اب اگر تو کائنات کے علاوہ کوئی کریٹر ثابت ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک ایسا کوئی اللہ وجود رکھتا ہے، اور اگر کائنات جو ہے یہ کہتی ہے کہ نہیں، خالق میں خود ہی ہوں، جیسے خلق اور مخلوق میں خود ہوں اسی طرح خالق بھی میں خود ہی ہوں، تو پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، تو ایسا شخص کوئی بیوقوف تو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں۔ وہ اپنے کیسے تخیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کا حقیقی زندگی میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، جس کا ریالٹی میں حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کتنے وجود آئیں گے؟ آپ کے سامنے آئیں گے تین وجود، خلق، مخلوق اور خالق۔ مخلوق، خلق اور خالق، خالق، خلق اور مخلوق، یعنی کریشن، میٹر اور کریٹر، یعنی جو میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا ہے۔ اب اگر تو کائنات جو ہے یہ خود ہی نہ صرف خلق اور مخلوق ثابت ہوتی ہے بلکہ خالق بھی ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی چوتھا وجود تو ہے نہیں۔ تین وجود تھے، تینوں کی تلاش ختم، تینوں مل گئے۔ اگر اللہ ہے تو وہ اللہ کے کون ہے؟ یہی کائنات۔ خدا ہے، ایشور ہے، کون ہے؟ یہی کائنات۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ جسے وہ اللہ کہہ رہا ہے پہلے اس کا وجود ثابت کرے، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسے کسی اللہ کا، گاڈ کا، ایشور کا وجود ثابت نہیں کر سکتی جو کہ مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ کیا اللہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ اللہ یعنی جسے سنسکرت میں ایشور کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، لاطین میں دیوس کہتے ہیں، عبرانی میں ایل یا ایلی کہتے ہیں۔ کیا یہ اپنا وجود رکھتا ہے؟ یہ اپنا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ کون ہے، کیا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات خود بخود مل جائیں گے جب ہم آئیں گے بنیاد کی طرف۔ اور بنیاد کیا ہے؟ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کان دیے گئے تو کان کیوں دیے گئے؟ آپ کو آنکھیں دی گئی تو کیوں دی گئی؟ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تو کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ کوئی بھی شے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، اس شے کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ واضح کر دیتی ہیں۔ کانوں میں کیا صلاحیت ہے؟ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے، لہٰذا کان خود چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ہمیں اگر دیا گیا ہے تو ہم سننے کے لیے ہیں۔ آپ کو کان دیے گئے تو اس لیے دیے گئے تاکہ آپ جو بھی آواز جو ہے اپنا وجود رکھتی ہے اسے سنیں۔ اس طرح آپ کو آنکھیں دی گئی تو آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ چیز خود بخود واضح کر رہی ہے کہ آنکھیں آپ کو اس لیے دی گئی تاکہ جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھیں، جو بھی وجود رکھتا ہے اسے دیکھیں۔
پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی تاکہ جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں۔ جب آپ جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کو کیا سنائی اور دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو یہ کائنات ہی ہے جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہی ہے۔ جب آپ اس کائنات کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے تین وجود آئیں گے۔ نمبر ایک، جسے اردو میں کہتے ہیں شے، یعنی یہ کائنات، اور عربوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عربوں کی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں مخلوق، مخلوق، اور انگلش میں کہیں گے کریشن، کریشن۔ پھر آگے بڑھیں، دوسرا وجود کیا سامنے آئے گا؟ دوسرا وجود ثابت ہوگا جس سے یہ کائنات بنی، یعنی مواد، جسے عربوں کی زبان میں کہا جائے گا خلق، اور انگلش میں کہا جائے گا میٹر، میٹر۔ نمبر ایک، نمبر دو، اور پھر نمبر تین، تیسرا وجود سامنے آئے گا۔ وہ کیا آئے گا؟ جسے اردو میں ہم کہیں گے بنانے والا، اور عربوں کی زبان میں خالق، اور انگلش میں کریٹر۔ کریٹر، کریٹر مطلب جو میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرتا ہے، میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا۔ اب کتنے وجود ہمارے سامنے آتے ہیں؟ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ آپ کو کیا ہے جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ کائنات ہے جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہی ہے۔ جب آپ اس کائنات کو سمجھیں گے، یعنی جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں گے، تو آپ کے سامنے تین وجود آئیں گے۔ نمبر ایک، یہ کائنات خود، یہ شے یعنی اشیاء نظر آئیں گی، مخلوقات، مخلوق نظر آئے گی، یعنی کریشن نظر آئے گی۔ نمبر دو، جس کا وجود ثابت ہوگا وہ ہوگی خلق، یعنی میٹر، جس سے یہ مخلوق بنی، وجود میں آئی۔ نمبر تین، خلق کو مخلوق میں ڈالنے والا، خلق کو مخلوق میں کنورٹ کرنے والا، یعنی میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا، جسے انگلش میں کریٹر اور عربی زبان میں خالق اور اردو میں بنانے والا کہتے ہیں۔ یہ تین وجود ثابت ہوتے ہیں، کوئی چوتھا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی وجود کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ وجود ثابت ہوتا ہے مخلوق، خلق اور خالق کا۔ وجود ثابت ہوتا ہے کریشن، میٹر اور کریٹر کا۔ کوئی اللہ، کوئی گاڈ، کوئی ایشور، کوئی برہما، کوئی دیوس، ایسا کسی کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا اگر تو دیوس، خدا، اللہ، ایشور، گاڈ، ایلی وغیرہ کہا جاتا ہے خالق کو، یعنی بنانے والے کو، کریٹر کو، تو پھر تو ٹھیک ہے، تلاش کسے کیا جائے گا؟ پھر تلاش کیا جائے گا کریٹر کو، خالق کو، اور جب خالق مل جائے گا تو تلاش ختم۔ لہٰذا اب کیا کرتے ہیں؟ اب کرتے یہ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں وجود کہاں ہیں، حاضر ہیں۔ اگر تینوں حاضر ہیں تو ظاہر بات ہے جب تینوں حاضر ہیں تلاش کسے کیا جائے گا؟ کسی کو بھی تلاش نہیں کیا جائے گا، تلاش تو اسے کیا جاتا ہے جو غائب ہے۔ کیا ایسا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ حاضر ہے، دو غائب ہیں؟ تو جتنے غائب ہیں ان کو تلاش کیا جائے گا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو کائنات حاضر ہے، لہذا کائنات یعنی شے جو مخلوق ہے، مخلوقات، کریشن، اس کی تلاش ختم، یہ تو حاضر ہے۔ پیچھے کتنے وجود رہ گئے؟ دو۔ کون سے وجود؟ خلق اور خالق، یعنی میٹر اور کریٹر، مواد اور بنانے والا۔ اب دیکھا جائے گا کہ مواد کہاں ہے، یعنی یہ کائنات جس سے بنی، جس سے وجود میں آئی۔ تو جب غور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ نہ صرف کریشن ہے بلکہ میٹر بھی خود ہی ہے، جس سے یہ کائنات بنی وہ بھی خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے پانی جب برف بن جاتا ہے تو آپ کو پوچھا جائے یہ کیا ہے، آپ کہیں گے برف، اور آپ کو کہا جائے کہ یہ برف کس سے بنی، آپ کہیں گے پانی سے۔ آپ کو پوچھا یہ پانی کہاں ہے جس سے برف بنے، تو کیا پانی اس وقت الگ سے اپنا وجود رکھ رہا ہوگا، یا پھر پانی ہی اس وقت یعنی کہ وہ برف بن چکا ہوا ہے؟ پانی ہی ہے جو اس وقت برف کی صورت میں موجود ہے۔ برف جو ہے نہ صرف اپنے آپ میں برف ہے بلکہ اپنے آپ میں پانی بھی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو کائنات ہے نہ صرف مخلوق ہے، کریشن ہے، بلکہ خلق بھی یہ خود ہی ہے، جس سے یہ وجود میں وہ بھی یہ خود ہی ہے۔ اب پیچھے ایک وجود بنتا ہے، وہ وجود کون سا ہے؟ وہ وجود ہے خالق، بنانے والا، یعنی کریٹر۔ اب کریٹر کو تلاش کیا جائے گا تب جب کریٹر غائب ہے، لیکن تلاش اس کو کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے جو پیچھے ہمارے سامنے قانون ہے، فارمولہ اسے سامنے رکھا جائے گا۔ پیچھے ہمارے سامنے کیا ہے؟ پیچھے سامنے ہمارے یہ آیا ہے کہ کائنات ایک ہے، کائنات ایک ہے اور وجود دو ہیں، مخلوق اور خلق۔ مخلوق الگ نہیں،
خلق الگ نہیں، یعنی کریشن الگ نہیں ہے اور میٹر الگ نہیں ہے، وجود ایک ہی ہے۔ کائنات جو ہے وہ نہ صرف کریشن ہے بلکہ میٹر بھی ہے، جس سے ہمارے سامنے ایک قانون آیا تھا۔ وہ قانون کیا آتا ہے؟ قانون ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ایک سے زائد جو وجود ہیں ان کے لیے ایک سے زائد وجود کا ایگزسٹ کرنا لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی وجود جو ہے وہ ایک سے زائد وجود ہو، یعنی کہ ایک سے زائد وجود کے لیے ایک سے زائد اشیاء کا ایگزسٹ کرنا لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی شے، ایک ہی وجود ایک سے زائد وجود ہو۔ تو لہذا جب کائنات خود نہ صرف مخلوق ہے بلکہ خلق بھی ہے، تو خالق کو باہر تلاش کرنے سے پہلے سب سے پہلے کائنات میں تلاش کیا جائے گا۔ یعنی کائنات سے سوال کیا جائے گا کہ اے کائنات بتا، کہیں ایسا تو نہیں جیسے مخلوق کے ساتھ ساتھ خلق بھی تو خود ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں جیسے مخلوق اور خلق تو خود ہی ہے اسی طرح خالق بھی تو خود ہی ہے۔ اب اگر تو کائنات کہے نہیں خالق میں نہیں ہوں، تو پھر خالق کو اس کائنات کے باہر تلاش کیا جائے گا، اور اگر خالق یہ کائنات خود ہی ثابت ہوتی ہے تو پھر اگر آپ کہتے ہیں یہ نہیں جی اللہ یہ نہیں ہے، اللہ کوئی اور ہے، اللہ الگ اوپر آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر آپ بتائیں پھر آپ جسے تلاش کر رہے ہوں گے اس کا کوئی وجود ہے؟ اس کا تو وجود ہی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر جسے آپ تلاش کریں گے، جس کے آپ پیچھے پڑیں گے، یا جسے آپ مان رہے ہوں گے اللہ کے نام پر، ایشور کے نام پر، گاڈ کے نام پر، تو اس کا کوئی وجود ہے؟ جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کے نام سے جو چاہے منسوخ کرتے رہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی ہے، آپ اسے تلاش کرتے رہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا اب کیا کیا جائے گا؟ اب کائنات سے پوچھا جائے گا کہ کیا جیسے خلق اور مخلوق اور تو خود ہی ہے، اسی طرح کیا خالق بھی تو خود ہی تو نہیں؟ تو جب کائنات سے یہ سوال کیا جائے تو آپ دیکھیں خالق کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، خالق کہتے ہیں خلق کو مخلوق میں کنورٹ کرنے والا، یعنی میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا، کریشن کو میٹر میں کنورٹ کرنے والا، میٹر کو کریشن میں کنورٹ کرنے والا، یعنی مواد کو، میٹیریل کو شے میں تبدیل کرنے والا، مواد لے کر مواد کو پروسیس کر کے اس سے کوئی شے بنا دینے والا۔ تو اب سب سے پہلے کائنات سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تو کائنات کہے نہیں میں خالق نہیں ہوں، تو پھر خالق اس کائنات کے باہر تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر کائنات کہے خالق بھی میں خود ہی ہوں، تو پھر تینوں وجود سامنے آئے گے، تلاش ختم، پھر کسی کو تلاش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تلاش تو اسے کیا جاتا ہے جس کا وجود ہو، اور وجود صرف تین ہے۔ تو اب لہٰذا کائنات سے سوال کرتے ہیں، تو کائنات کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں ذرا، سب سے پہلے یہ دیکھیں خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق جو شے کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، شے کو پروسیس کر کے کوئی وجود دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو کائنات میں دیکھیں کیا کائنات کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے بالکل کھل کر واضح ہو جائے، کائنات نہ صرف خلق اور مخلوق ہے بلکہ یہ کائنات خود ہی خالق ہے، خالق بھی یہ کائنات خود ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر خدا ہے تو یہ کائنات خود ہی ہے، اور خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ خدا کہتے ہیں خود ہی کو۔ خود ہی مطلب کیا؟ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، کیا یہ کائنات آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جب آپ اسے سمجھیں گے تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے خدا، یعنی یہ کائنات خود ہی ہے، یہ خود ہی مخلوق ہے، خود ہی خلق ہے، یہ خود ہی خالق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یوں آپ کے اوپر بالکل دو ٹوک واضح ہو گیا کہ کس کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو اللہ کہتے ہیں تو اللہ تو یہ کائنات ثابت ہو گئی، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو، کریٹر کو ایشور کہتے ہیں تو ایشور یہ کائنات ثابت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خالق کو اللہ نہیں کہتے، کریٹر کو اللہ نہیں کہتے، اللہ اس کائنات سے الگ ہے، تو پھر آپ بتائیں ایسے کسی اللہ کا وجود ہے؟ ایسے کسی دیوس کا، کسی ایشور کا، کسی گاڈ کا، کسی ایلی کا وجود ہے؟ اس کا تو وجود ہی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں جی اللہ کا منکر ہے تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہا جائے گا اے ملا جی، اے مذہبی پنڈت جی، انکار تو تب کیا جاتا ہے جب کسی شے کا وجود ثابت ہو۔ انکار کرنے کے لیے شے کا وجود ثابت ہونا شرط ہے۔ تو پہلے آپ اپنے اللہ کا، اپنے گاڈ کا، اپنے ایشور کا، اپنے ایلی کا، اپنے دیوس کا، اپنے خدا کا وجود تو ثابت کر لو، پہلے وجود تو ثابت کر لو۔ تصدیق یا تردید، انکار یا ماننا تو بعد کی بات ہے، پہلے وجود تو ثابت کر لو۔
تو جب وجود صرف تین ہیں، مخلوق، خلق اور خالق، کریشن، میٹر اور کریٹر، جب وجود صرف تین ہیں، چوتھا کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو پھر آپ خود بتائیں کیا جو مذہبی خدا ہے، مذہبی اللہ ہے، مذہبی ایشور ہے، گاڈ ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، تو پھر وہ جان لے، وہ کان کھول کر سن لے، وہ بالکل جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے، اس کے پاس رائی برابر بھی علم نہیں ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین شخص ہے۔ یوں آپ کے سوال کا جواب آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا۔